پہلی جنگ ہے بدر کی، ٹھیک ہے، اختتام جنگوں کا ہو رہا ہے کربلا پر. لطف لیجیے گا، لطف لیجیے گا. اچھا آپ دیکھیے کہ جو شے ازل سے شروع ہوئی تھی، میں یہ آپ کے سامنے بیان کر کے دعا لینا چاہتا ہوں، جو شے ازل سے شروع ہوئی وہی اب تک نہیں. پہلی جنگ بدر، آخری جنگ کربلا. اب دیکھیے کہ ریشوں کا تناسب، کفار کی تعداد میں اضافہ رہا، مومنین کی تعداد میں کمی رہی. وہاں پہلے 1000 تھے تو یہاں 313. آخری جنگ میں وہاں 9 لاکھ تھے، یہاں 72. وہاں 9 لاکھ تھے، یہاں 72 تھے. مگر کیا تھا؟ وہاں پر یقین نہیں تھا. بولیے گا، یہاں یقین تھا. کون سا یقین؟ جو محمد نے اپنی گھٹی میں اپنے نواسے کو دیا. بولیے گا، نہیں مجھ سے ایک بات ہوتی ہے اور میں سہارا لے دیتا ہوں بات، چونکہ جنگ بدر کی ہے اور تاریخ سے پیار کرنے والے اب آپ تشریف فرما ہیں تو لطف لیجئے گا کوثر صاحب امام ظاہر اس جملے کا کہ زاہد بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ 313 مسلمان تھے نا، تو وہاں پر اللہ نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا. ٹھیک ہے، کومل یہ بات سمجھنے والی ہے. کن کو بھیجا؟ فرشتوں کو. اور ساتھ ہی اعتراض کرنے والے یہ لکھ دیتے ہیں کہ جی وہاں پر چونکہ 313 تھے، وہ 1000 تھے اور وہ کم تھے، تو اللہ نے نصرت کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا. تو اللہ نے کربلا میں کیوں نہیں بھیجا کہ وہاں بھی 72 تھے؟ اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا، نصرت ہو جاتی. تو ان کو عاقل رضا زیدی جواب دینا چاہتا ہے، وہ 313 چونکہ تازہ یہاں آئے ہوئے تھے، محمد کی قیادت میں، علی کی اقتداء میں جنگ تو کر رہے تھے، مگر دلوں میں وسوسے تھے. کیوں کہ ابھی اسلام کا بوٹا لگا تھا، اسلام کا پودا لگا تھا. تو ان 313 کے ذہن میں وسوسے تھے، پتہ نہیں ہم جیتیں گے یا ہاریں گے، پتہ نہیں بچیں گے یا مریں گے. وہاں اسلام ابھی اپنی پہلی خوراک لے رہا تھا، لہذا وہاں تھے وسوسے. تو اللہ نے شیطان انسانوں کے پاس شیطان کو دور کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا. کربلا میں فرشتوں کا کام کیا؟ یہاں تو اسلام جوان ہو چکا تھا، یہاں تو شعور جوان ہو چکا تھا، یہاں تو انسانیت اور ابدیت پروان چڑھ چکی تھی. یہاں ضرورت نہیں تھی کہ یہاں کوئی آتا. جو فرمائیے آپ صاحبان نے، جاگیے گا. کتنے؟ 313 بولی 313. وہاں کتنے تھے؟ اور لطف لیجیے گا. اور جنگ بدر میں 313 کے مقابلے میں شاید بھائی 1000. وہ سارے کے سارے امیر، کثیر، مالدار، دولت. بلکہ میں جملہ کہہ دیتا ہوں، وہاں 1000 کے پاس سب کچھ تھا، ایمان نہیں تھا. اچھا جاگیے گا، لطف لیجیے گا. وہاں سب کچھ تھا سرکار صاحب، وہاں سب کچھ تھا، مگر وہاں پر عبد صاحب وہاں پر ایمان نہیں تھا. 313 کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر اللہ پر یقین تھا، رسول کی رسالت پر اعتماد تھا. بولیے گا. اور یہی تو وجہ ہے کہ ان 1000 دنگ کے دنگ ابو سفیان نے خود جب دنیا کو بتایا تھا نا اس جنگ کے بارے میں، تو اس نے کہا تھا ہم تو ذہنی جنگ تعداد دیکھ کر ہی جیت گئے تھے کہ ہم 1000 تھے، وہ 313 تھے. ہم نے کہا ہم ایسا حملہ کریں گے کہ سب کے سب پسپا، اور ہم پہلی بار جنگ جیت کر محمد کو ختم کر کے چلے جائیں گے. اس نے کہا دیکھیے یہ وہی کانٹا ہے جو کربلا تک انہیں چپتا رہا. یہ وہی کانٹا تھا، یہ وہی کانٹا تھا جو شمع صاحب انہیں کربلا تک چپتا رہا. کیا کہ 1000 کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بس ہم تو جائیں گے، محمد کو قتل کر دیں گے، دین اسلام یہی ختم ہو جائے گا. مگر ان سب کو ختم کرنے والا علی آگے بڑھا، اور علی نے کہا جب تک میں ہوں کوئی اس تک آنکھ اٹھا کر دیکھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی میلی آنکھ تو اٹھا کر دیکھے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ عرب کے اندر تربیت گنی یہی جاتی تھی کہ باپ نے کیا پڑھا کر بھیجا. بس لیجیے گا، عرب کی
تعلیم میں یہی دیکھا جاتا تھا کہ باپ پڑھا کر